اچھا مسنہ میں اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے جہاں سے کہا نا کہ والدین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اس بچے کو نیڈ ہے ہماری، وہ خود اپنی جو ہے نا وہ جو نا امیدی اور اپنے ڈپریشن کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اب اس کو تھوڑا سا نا میں اس کی وہ ڈائسیکشن کرنے لگی ہوں. ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ والدین ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس یہ انٹرا سیکس والے جو بچے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی آپ کو میں صحیح بتاؤں تو یہ بھی اسی طرح وہ جو کروموزومل جو سیٹس ہیں نا ان کا ایک حصہ ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کسی ڈسیبلٹی میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا کہ والدین بڑی تیزی سے ان پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا یہ بیچارے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخر جا کے تو پھر ان کو وہ گروؤں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ بڑے اچھے والدین کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن گرو ان کو یہ مانگنے پہ اور اپنے آپ کو تماشا بنانے پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ ہم لیں، بجائے اس کے کہ والدین اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میرے اس بچے کو میری ضرورت ہے، میں نے زندگی کے مسائل میں اس کو کامیاب، اس کے پروجیکٹس کو کامیاب کرانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے. والدین کہتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرے، میں ڈپریشن میں ہوں، یہ میرے انفلفلڈ ڈریمز جو ہیں نا یہ کسی طرح ان کو یہ کیوں نہیں کر سکتا. اور ہوتا کیا کہ والدین اپنا ڈپریشن جو ہے اس بچے پہ نکالنے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس بچے کی بہت اس کی میزریبل کنڈیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے کر کے دے. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے یہ راضی و رضا ہونے کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں میری عقل آج مجھے بتاتی ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھتی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول اس دن سے ہونا شروع ہوتی ہیں جس دن آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو مجھے سمجھ آئی ہے دعاؤں کی قبولیت کا آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں، اس لیے کہ آپ کسی کنٹرول روم میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے جا کے ٹھک سے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کہا کہ ابھی ونڈو بند اور ونڈو کھول گئے. اللہ کا نظام آپ نہیں چلا رہے، یہ اللہ رب العزت خود چلا رہا ہے. تو اس نظام کا اگر آپ حصہ بن جائیں گے نا اور اللہ کی جو منشا کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کی بھی منشا پوری ہونے لگ جائے گی. اور اگر آپ نے اپنی اور اللہ کی منشا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں کر دیا تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تو منشا پوری ہونی ہے، تو آپ کی بار پھر دیکھ لیجیے. میں آپ کو ایک کمال واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ گیا، ایک شہر، تو وہاں ہمارے ہوسٹ تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب یہ جب آیا تھا 2022 میں، بہت بلا کی تباہی تھی اور کہتے پنچایت لگی ہوئی تو سارے مایوسانہ جملے کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، مویشی مر گئے سارے، نقصان بڑا ہو گیا، گھر گر گئے. یعنی نا کہتے دیر واز ٹو مچ ناشکری ان دا ٹاک، یعنی پیسو جو اللہ سے ایک ناشکری ہوتی ہے نا. کہتے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم جملہ بولا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے نا، اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. کہتے جب انہوں نے جملہ کہا ہم سب حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیا جملہ کہہ دیا. اچھا کہتے سرپرائزنگلی ان کے اس جملے کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. یعنی جب ہم سب نے کہا نا کہ چلے جی ٹھیک ہے پھر ہم راضی ہیں، اگر یہی فیصلہ ہے رب کا کہ ڈبو کے ہی مارنا ہے ہمیں تو بس ٹھیک ہے. تو دیر آر سو مینی انسیڈنٹس. میرے ایک اور جاننے والے 14 سال اولاد نہیں ہوئی، بہت پروسیجرز کروائے جو آئی وی ایف وغیرہ ہوتا ہے. تو کہتے جب چوتھی بار فیل ہوا آئی وی ایف تو میں نے اپنی وائف کو بڑا ڈر کے بتایا کہ یہ بہت مایوس ہوگی، کیونکہ آئی وی ایف کے بعد دیر از نتھنگ، پھر نو چانس اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس. ہی سیڈ جب چوتھی بار فیل ہوا نا تو میں نے ان کو رپورٹ دکھائی تو کہتے پتہ نہیں اسے کیا ہوا، ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے نا تو میں راضی ہوں. اللہ اکبر. 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا نیچرلی. ریئل سٹوری. نہ صرف ایک اور دو بیٹے ہیں. دیر ہیو بین سو مینی اسٹوریز. تو دیکھیے میرے سامنے ایک اور بھی کیس اسٹڈی ہے. ہمارے جہاں پہ ہم ہوتے تھے ایک گھر دیا ہوا تھا اس پارٹی نے، نام ان کا اس لیے لوں گا پرائیویسی ریزن، ماشاء اللہ ان کی پوری ایک کمپنی ہے، پروڈکٹس بناتے ہیں. اینی وے انہوں نے ہمیں پورا اپنا گھر دیا ہوا تھا. اس گھر کے اوپر نیچے والے فلور پہ اسپیشل چلڈرن کا اسکول تھا اور وہ اتنی زیادہ انوالوڈ تھیں وہ لیڈی اسپیشل چلڈرن کی ٹیک کیئر کرنے میں، ٹیچرز بہت اچھے ہائر کرنے میں. تو ہم دیکھتے تھے ان کی ڈیڈیکیشن تو پتہ ہی لگا ان کا اپنا بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ تھا. اب دس لیڈ ہر ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ بھی تو ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے نا کہ مے بی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز گیون یو دس اپرچونیٹی ٹو ڈو سم تھنگ فار ادرس، کہ آپ دوسروں کی بھی پین فیل کریں، اور کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. اور پھر جب آپ سپورٹ سسٹم لیتے ہیں، دوسری مدر سے ملتے ہیں اور گوئنگ تھرو دا سیم پین، ریلیٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. اور ماڈرن سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ ریلیٹیبلٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، یعنی صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے.
آپ دیکھیں عبداللہ بن مکتوم بلائنڈ تھے, تو ان کے پیرنٹس جو ہے انہوں نے کیسے عبداللہ بن مکتوم گرو کیے, پرورش کی اور کتنا نیک بنایا. جلیبیب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کی کمر ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے, کب تھا, اور بہت ہی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے میں صحابہ, بلکہ جلیبیب کا مطلب ہی ہے دا ریپلسو ون, ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. صحیح مسلم پورا ان کا واقعہ ہے. کوئی حسب و نسب نہیں تھا, مطلب پتھر مارتے تھے بچے, بلی کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت دی انہیں, کس طرح ان کو گرو کیا رسول اللہ نے, ان کا کانفیڈنس کہ وہ جہاد میں بھی گئے, اور جہاد میں جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے, 3 بار آسمان کی طرف دیکھا, ان کی طرف کہا کہ جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, 3 بار کہا. تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ بھائی یہ سزا نہیں ہے, یہ تو تمہیں اللہ نے گفٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے جی, کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں آزمایا, یہ کہنا آسان ہے, لیکن آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دوز ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, دے کین نو دا پین. بٹ اسٹل دیکھیں ہمارے نبی نے, اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں, تو پلیز اس کو پنشمنٹ تو بالکل بھی نہ لیں. محمد علی اس طرف آئیے نا, آپ اتنی بڑے صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نبی کی بات کر لیتے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام, ان جیسا باجبروت اور ان جیسا شاندار بادشاہ کبھی نہیں گزرا تھا. انہوں نے خود بھی اللہ سے کہا تھا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, مجھے عطا فرما, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو جو ہے آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد ڈال دیا, ثم اناب. صحیح. اور جب وہ جسد ڈال گیا, کیونکہ حدیث کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میری اتنی ڈھیر ساری بیویاں اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے گا. نبی کی اولاد تو پھر آپ دیکھیں نا کہاں پہ ہوگی. تو کیا ان کے بڑے وہی جو زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا یریثنی و یریث من آل یعقوب, یعنی یہ جو ہماری نبوت کی میراث ہے اس کو لے کے میری اولاد آگے چلے گی. تو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بڑے بڑے خواب تھے, لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا, اور کیا ہوا کہ وہ ایک ہی اب وہ بچہ نامکمل تھا, وہ ڈسیبل تھا, وہ مردہ تھا, وہ کیا تھا, لیکن ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل تھا جسدن. صحیح. لیکن جب یہ ہوا تو ثم اناب, سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمزوری انسان کی جب تک سامنے نہیں نہ آتی, جب تک انسان کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا, انسان کو اپنے رب کی قدرت کا اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا. اور جب تک اپنے رب کی قدرت اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا, انسان کی دعا میں وہ درد نہیں آتا.